أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پر محمد وآل محمد. رسول اکرم کی حدیث مبارکہ جس میں آپ اپنے فرزند اپنے وارث حجت خدا امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین کے قتل سے مومنین کے قلب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی. اس حدیث کے ذیل میں کچھ معرضات آپ کے سامنے پچھلی 3 شبوں میں پیش کیے اور اس میں مقدمتاً ضروری سمجھتے ہوئے اس ماحول کو جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ مجالس جو ہمیں خداوند عالم نے ایک امانت کے طور پہ عطا کی ہیں ایک عظیم نعمت ہیں اور امانت ہیں اور ہمیں امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نعمت کی قدر و قیمت کا بھی خیال رکھنا ہے. لہٰذا وہ 3 گروہ جو مجلس سے وابستہ ہیں چاہے وہ مجلس کو خطاب کرنے والے ہوں چاہے وہ مجلس کو بپا کرنے والے ہوں اور چاہے وہ فرش مجلس کو بچھانے والے ہوں ان کے کچھ آداب ہیں ان کے کچھ اصول ہیں ان کے کچھ احکام ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جس کو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے نبھانا ہے کیونکہ ہر ایک کو اپنے حصے کا جواب اصل وارث کو دینا ہے. حسین ابن علی کے شہادت سے جو حرارت پیدا ہوگی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دل مومن کا دل ہو. پیغمبر اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ قلوب انسان میں یہ حرارت پیدا ہوگی تو ہر انسان اس میں داخل ہو جاتا یا قلوب مسلم میں اس سے حرارت پیدا ہوگی ہر مسلمان اس میں داخل ہو جاتا. لیکن خود پیغمبر نے فرما دیا کہ قلب مومن میں حرارت ہوگی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حسین کے قتل سے حرارت پیدا ہوگی اور یہ حرارت کبھی سرد بھی نہیں ہوگی.
لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حرارت ہمارے دل میں اگر ہے تو باقی رہے، تو ہمارے دل میں ایمان باقی رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار آ گئی تو جائے گی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی پورا کلمہ پڑھ لیا، غدیری کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو وہ گارنٹی مل گئی اسے کہ وہ مومن ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار اختیار کر لی اور اعلان کر دیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ ہر آن، ہر لمحہ جو زندگی کا گزر رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے، ثابت بھی کرنا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے بہت سے لوگ تاریخ میں گزرے جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ رہے، لیکن وقت اور حالات نے، ہم نے دیکھا کہ ایمان بہت سستے داموں پر بیچ دیا گیا۔ تاریخ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں، یا تاریخ کے بعض کرداروں کو ہم لعن کریں اور آگے بڑھ جائیں، یا بعض کرداروں کی تعریف کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ نہیں، تاریخ اصل میں ہوتی ہے عبرت کے لیے۔ قرآن کیوں قصے سنا رہا ہے؟ قرآن قصے کی کتاب تو نہیں تھی، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، تو یہ قصے جو قرآن میں رکھے اس کا ہدف بھی ہدایت ہی ہے۔ قرآن نے بہترین قصے رکھے، خود کا احسن القصص، بہترین قصہ تمہیں سنا رہا ہوں، جناب یوسف کے قصے کو احسن القصص کا بہترین قصہ۔ لیکن یہ قصہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف قصہ سنیے اور آگے بڑھ جائیے، اور قصے کے اندر کی چاشنی کو محسوس کریے اور آگے بڑھ جائیے، یا رات میں اپنے بچوں کو سنا کر سلا دیجئے۔ نہیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قصے میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان خرد کے لیے، صاحبان فکر کے لیے۔ تو تاریخ بھی اسی لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین جو اتنی تاکید کرتے ہیں تاریخ پڑھنے پر، اور ایک پورا گروہ لگا ہے کہ تاریخ پڑھ کر کیا ہوگا، تاریخ کب تک دہرائیں گے، خیبر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خندق پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بدر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ تاریخ میں کس نے کیا کیا، اور ہم ان صاحبان کردار سے عبرت لیں جو لائق مذمت ہیں، ان کی مذمت کر کے اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ ویسے نہ بنے، اور جو لائق مدح اور صلوات و سلام ہیں اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ ویسے بننے کی کوشش کریں۔ یہ اصل ہدف ہے تاریخ پڑھنے کا۔ ہم جو تاریخ ممبروں سے بیان کر رہے ہیں، یا علماء بیان کر رہے ہیں، یا کتابوں میں لکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ماسٹرز کرنا ہے یا بیچلرز کی ڈگری لینی ہے تاریخ میں، اس لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، کیونکہ تاریخ نے بہت سے کردار دیکھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایمان لائے، اور ظاہری طور پر وہ ایمان لے کر آئے، پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد تک بھی گئے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دشمنوں کی تلوار کی کھنکار کو دیکھ کر ایک بار پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پیغمبر کے پکارنے کے باوجود نہیں لوٹے، اور جو نہیں گیا تھا، دیکھیے ہمارے لیے واضح نہیں ہو پاتا مسئلہ کیا ہوا، چلے جانے سے مسئلہ کیا ہوا۔ جو نہیں گیا تھا، جب اس سے پیغمبر نے پوچھا کہ یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، تو امیر المؤمنین نے سند کے ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایمان کا اعلان کے بعد بھی کفر اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایمان کا اعلان کافی نہیں ہے، اس پر باقی رہنا ضروری ہے عمل کے ذریعے سے۔ تو ایمان ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سند دے دی، آدھار کارڈ کے اندر اور پاسپورٹ فارم کے میں لکھ دیا ریلیجن اسلام، آپ مسلمان مومن، نہیں، یہ سرکاری دستاویز کے لیے کافی ہے، خدا کی بارگاہ میں کافی نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہر آن ثبوت دینا ہے کہ میں مومن ہوں۔
مؤذن نے اذان دی صبح کی اور آپ نے کروٹ بدلنا شروع کی، یہ جنگ شروع ہو گئی۔ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ محراب کیوں کہتے ہیں اسے؟ محراب حرب سے بنا ہے، حرب یعنی جنگ، محراب یعنی جنگ کی جگہ۔ تو مسجد ہے، اس میں اس جگہ کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ یہ جنگ زیادہ بڑی جنگ ہے، کیونکہ میدان جنگ میں جب جنگ ہوتی ہے، جب تلوار سے جنگ ہوتی ہے، ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے، اسلحے سے جنگ ہوتی ہے، تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اور وہ جنگ جسمانی ہے، کوئی کسی کو قتل کرے گا، کوئی کسی کو مجروح کرے گا، بعد میں ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن یہ جنگ جو نفس کے ساتھ ہوتی ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، رات میں تھکے ہیں، 1 بجے سوئے ہیں، 2 بجے سوئے ہیں، 4 بجے صبح مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، حکم خدا کہہ رہا ہے اٹھ کر نماز پڑھو، نفس کہہ رہا ہے سوئے رہو، جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ صرف آپ کے نفس کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے۔ جو کل آپ نے دعوے ایمانی کیا تھا، صبح دوبارہ وہ ثبوت دینا ہے کہ ابھی مومن باقی ہو کہ نہیں ہو۔ اگر نفس کو ہرا دیا، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی، تو تم نے ثابت کر دیا مومن ہو، تم اس کو ہرا سکتے ہو، لہذا ثبوت دے دیا۔ اور ایسا نہیں کہ صبح ثبوت دے دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہ بات صرف نماز تک نہیں ہے، ہر عمل میں ہے۔ دکان کھولی، کوئی گاہک آیا، سامان تولتے وقت 1 گرام بھی، 1 گرام میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، قرآن نے مثقال ذرۃ کہا ہے، اور قرآن کی عظمت دیکھیں کس وقت مثقال ذرۃ کہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو اسکیلز ہیں، جو ترازویں ہیں، وہ بھی ہر ایک کو میسر نہیں ہے کہ وہ ذرے کا وزن آپ کو بتا دے۔ بہت ہلکی چیز اگر رکھی ہو، ترازو جو عام ترازو ہیں، تو وہ بتا نہیں پائے گا کہ اس پہ وزن کتنا ہے۔ قرآن کہہ رہا مثقال ذرۃ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے جوانوں کے لیے میں آپ اندھیرا کر دیں، اس کمرے میں، کسی کمرے میں، اس ہال میں اندھیرا کر دیجئے، اور کہیں ہلکا سا ایک گوشہ کھولیے جہاں سے تھوڑی سی روشنی آئے، تو آپ کو اس روشنی کے دائرے میں بہت سے ہزاروں چیزیں ہوا میں منتشر نظر آئیں گی۔ وہ ہر وقت تھیں، آپ کو دکھ نہیں رہی تھی، کیونکہ اتنی روشنی تھی کہ وہ دکھ نہیں رہی تھی۔ کم روشنی میں وہ ایک بیم جو بنی، تو ایک ذرے، ایک نہیں ہزاروں کروڑوں ذرے، آپ گن نہیں سکتے اسے، اس میں سے ایک وہ ہے ذرہ۔ قرآن کہہ رہا مثقال ذرۃ، اس ذرے کے برابر اگر نیکی ہے تو خدا کے ہاں محفوظ ہے، لیکن اس ذرے کے برابر اگر شر ہے تو وہ بھی محفوظ ہے۔ جہاں اس طرح حساب ہونا ہو، وہاں 2 گرام کم کر دیا، 4 گرام بڑھا دیا، اس کو بیچارے کو کیا معلوم۔ تو ایمان صرف یہ نہیں کہ محراب میں 2 رکعت پڑھ کر ثابت ہوگا، ترازو تولتے وقت بھی ایمان ثابت کرنا ہے، کیونکہ اس گاہک کے سامنے ثابت نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے ثابت کرنا ہے جسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ڈرو اس قاضی سے جو خود گواہ ہے، روز محشر یہی ہاتھ گواہی دینے لگیں گے کہ کم تولا تھا، کم ناپا تھا۔ تو ایمان ہر آن انسان کو ثابت کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، کسی اور کو نہیں، خدا کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ ایمان اس پر لے کر آئیں۔ تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے اقرار کر لیا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ ایمان لائے، میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک بار کا مرحلہ نہیں، کم سے کم 2 بار تو ہمیں معلوم ہے۔ جنگ احد میں بھی یہ منظر دیکھا ہم نے، جنگ حنین میں بھی یہ منظر دیکھا ہم نے کہ پیغمبر پکار رہے تھے اور مسلمان بھاگ رہے تھے، اور جب پوچھنے والے 9 مسلمان نے ایک پرانے سن رسیدہ مسلمان سے پوچھا کہ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھاگیں، یعنی اپنے عمل کو بھی اللہ کے اوپر، جو آج کل ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، خود فیصلہ نہیں لے سکتے، اللہ پہ ڈالو، استخارہ کر لیتے۔
ہر مورد استخارے کا نہیں ہوتا. ہم کیوں ہر مورد میں استخارہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جرأت نہیں ہے اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی، فیصلہ لینے کی جرأت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں لینا چاہتے، ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، لہذا اللہ میاں پہ ڈال دو، اللہ میاں تو نیچے اتر کے ہنگامہ میں نہیں کریں گے. وہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھاگ جائیں، یعنی میرا یہ بھاگنا میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. یہ پورا اس کے اوپر ایک پوری بحث ہے ہماری عامہ سے. تو رسول پر ایمان لائے، بھاگ کر ایمان چھوڑ دیا. امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کی، جب حکومت نہیں ملی تو اما جان کے ساتھ جا کر بغاوت کر دی. کل تک با ایمان تھے، آج بے ایمان ہو گئے. تو ایمان ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ باقی رہے. امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن چند سکوں کے عوض میں حاکم شام کے ہاتھ اپنے ایمان کو بیچ دیا. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اور امیر المومنین اور امام حسن کے ہاتھ پر جو ایمان لے آیا وہ ہمیشہ با ایمان رہے گا. تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر آن امتحان ہے، مومن کو ہر آن اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا اور امتحان میں پاس ہونا پڑے گا. تو کیسے ہم با ایمان باقی رہیں؟ ایمان کیوں رکھنا ہے؟ اس حرارت کے لیے جو حسین کے قتل سے جاگے گی یا حرارت رہے گی، وہ کس قلب میں رہے گی؟ مومن کے قلب میں رہے گی. ہم چاہتے ہیں میرا قلب وہ ظرف بنے جس میں حسین کے قتل کی حرارت باقی رہے، اور اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اور مومن ایک بار کے اقرار سے کافی نہیں ہے، ہر آن میں رہنا ہے. تو ہر آن کیسے رہے گا؟ صرف ایک طریقہ ہے، اپنے امام کی معرفت اگر حاصل ہو جائے. اگر امام کی معرفت حاصل ہو گئی تو امکان ہی نہیں ہے دنیا کے کسی مسئلے میں، دنیا کے کسی حاکم سے ڈر کر، کسی دولت کی لالچ سے، کسی عہدے کی لالچ سے، کسی خوف کی وجہ سے تم ایمان کو ترک کر دو. کیونکہ اگر امیر المومنین کی ولایت کو پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے اور معرفت کے ساتھ لے لیا ہے تو دنیا تمہارے سامنے آئے گی، اسے قبول نہیں کرو گے. کیونکہ اگر علی پر سمجھ گئے تو پھر کوئی چیز راس نہ آئے گی. شرط یہ ہے کہ واقعاً علی کو اپنا امام سمجھاؤ، مصلحت کے لیے بیعت نہ کی ہو، حکومت کے لیے بیعت نہ کی ہو، عہدے کے لیے بیعت نہ کی ہو، واقعاً امام واجب الاطاعت سمجھ کر بیعت کی. ایک شخص ہے، اس نے گناہ کیا، امیر المومنین کی خدمت میں گیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا. امیر المومنین نے سے کہا چلے جاؤ، حد جاری ہو جائے گی، ایک بار کہا ہے تم نے. پھر لوٹ کر آیا، دوبارہ اقرار کیا. امام نے فرمایا تم نے 2 بار اقرار کیا اپنے ہی خلاف، 2 گواہی کی اب ضرورت نہیں ہے، تم نے 2 بار اقرار کر لیا اپنے خلاف. اقرار قبول ہے عاقل سے، لہذا مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تم پر حد جاری کروں. امیر المومنین نے حد جاری کی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر چلا اور امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہوئے چلا. منافق نے، خارجی نے، ابن کوا نام ہے، اس نے آ کر روکا ٹوکا کہ علی نے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی اور تم علی کی مدح کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میں علی کی مدح اس لیے کر رہا ہوں کہ علی نے مجھے اس دنیا میں آزاد کر دیا، اب میں آخرت میں اس جرم کی وجہ سے باس پرس نہیں کیا جائے گا. معرفت اگر ہو جائے تو انسان اپنے آقا کے سامنے خود آ کر اعتراف کرتا ہے. امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں، امیر المومنین نے ان سے سختی سے حساب لیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، واقعی سنہری الفاظ سے اس کو آویزاں کرنے والا جملہ ہے. فرمایا یا علی تمہارے ساتھ زندگی کرنا بہت سخت ہے،
لیکن تمہارے بنا زندگی کرنا ناممکن ہے۔ معرفت اگر علی کی ہو جائے سخت ضرور ہے، کیونکہ علی کی چاہت انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دے گی، پھر دنیا اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جسے علی نے طلاق دی ہو وہ محب علی کو کہاں سے راس آ جائے گی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ واقعاً محب علی ہو۔ تو یہ معرفت بہت اہم ہے۔ معرفت حاصل ہو جائے گی تو کچھ بھی ہو جائے انسان متاثر نہیں ہوگا، جیسے حسین کے ساتھی متاثر نہیں ہوئے، کم تھے، بعض کو ایمان نامے بھی دیے جا رہے تھے، بعض کو پیسہ دیا جا رہا تھا، بعض کو عہدے دینے کی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن سب یہی کہہ رہے تھے کہ حسین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ معرفت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ علم سے۔ بغیر علم کے معرفت نہیں ہے۔ معرفت علم سے آئے گی، مطالعے سے آئے گی، پڑھنے سے آئے گی، بزم علماء میں شرکت کرنے سے آئے گی، علماء سے سوال و جواب کرنے سے آئے گی۔ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، سوال کریں گے تو آپ کا علم والا ہوگا، معرفت حاصل ہوگی۔ جس کو جتنا علم ملے گا اس کی معرفت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے۔ عالم ہو جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے بہت سے عالم دیکھے ہیں۔ عالم ہونا کافی نہیں ہے، وہ عالم جس کی تائید امام نے کی ہو۔ امام نے کرائٹیریا بتایا، کیسا عالم۔ آج ہم جس دور میں ہیں ہمیں امام کی معرفت کون کرائے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ خصوصاً ہم لوگ جن کو وہ زبان نہیں معلوم جو ائمہ کی زبان ہے، وہ زبان نہیں معلوم جو قرآن کی زبان ہے، ہم کیسے معلوم کریں گے؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے تو حل نہیں ہوگا کہ ایک ترجمہ آ گیا آپ سوچ رہے ہیں یہی دین ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کے شاگردوں کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وہ ایک حدیث اور ایک آیت کو دیکھ کے سمجھتے سارا دین ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اپنی عمر کے 20 سال، 30 سال، 40 سال عرق جبین خرچ کرتے ہیں، خون جگر جلاتے ہیں، تب ان کو معارف کی کچھ بوندیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امام نے شرائط فراہم کیے۔ امام نے فرمایا ایک ایسا عالم جو ساعنن لنفسہ، اپنے نفس کے اوپر غلبہ رکھتا ہو، عالم ہو نفس کا اسیر نہ ہو، کیونکہ اگر عالم ہے اور نفس کا اسیر ہے تو شرح کی طرح حسین کے قتل کا فتویٰ بھی دے سکتا ہے۔ آج ہی کی تاریخ 4 محرم سن 60 ہجری کو شرح نے اور 40 مفتیوں نے کوفے میں حسین کے قتل کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ عالم تھے، سب پڑھے لکھے تھے، علم کو جانتے تھے، لیکن چونکہ نفس کے پر قابو نہیں تھا، نفس ان کو قابو کر رہا تھا، لہذا چند سکوں میں اس رسول کی شریعت کے عالم تھے اور اسی کے نواسے کو قتل کا فتویٰ دے رہے تھے۔ تو نفس کا اسیر نہ ہو، مخالفاً لہوا، ہوا اور ہوس کا پجاری نہ ہو، ورنہ چند سکوں کے لیے، چند لذتوں کے لیے دین کو بیچ دے گا۔ اور عالم کے دین بیچنے کا نقصان ایک کو نہیں ہوتا، قوم کو ہوتا ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ وہ مطیعاً لمولا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے مولا کا مطیع ہو۔ اگر کوئی ایسا عالم ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، ہوا اور ہوس کا مخالف ہے اور اپنے مولا کا مطیع ہے، تو پھر عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فالو کریں، اس کی تقلید کریں۔ یہ جو تقلید ہے یہ اسی لیے ہر ایک کی نہیں ہے، ایسے عالم کی ہے جو مخالف ہو اپنے ہوا و ہوس کا، جو مخالف ہو اپنے نفس کا، جو مطیع ہو اپنے مولا کا۔
اور اس کے بعد امام نے ایک اور چیز کہہ دی جو بہت اہم ہے. امام نے فرمایا ایسے نہیں ہوں گے مگر بعض شیعہ علماء. یہ بھی نہیں کہا کہ سارے شیعہ علماء. امام کہتے تھے میرے سارے شیعہ علماء ایسے ہی ہوں گے، نہیں کہا بعض ایسے ہوں گے، سب نہیں ہوں گے. بس عوام کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب علم کا، معرفت کا، کیونکہ معرفت کیوں چاہیے ہمیں؟ ایمان کو بچانے کے لیے. ایمان کیوں چاہیے؟ تاکہ حسین کے قتل کی حرارت اس دل میں باقی رہے. ہمیں اس لیے چاہیے. اس معرفت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے. تو اس عالم کا انتخاب کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کرائیٹیریا یہ نہ ہو کہ ہمارے باپ پڑھتے تھے، ہمیں پسند ہیں، ان کی بات ہمیں پسند ہے، ان کا لہجہ ہمیں پسند ہے، ان کا اسٹائل ہمیں پسند ہے، ان کے چلنے اور پہننے اور اوڑھنے کا طریقہ ہمیں پسند ہے. نہیں، امام نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے وہی رکھنا ہے. ہوا اور ہوس کا پجاری نہ ہو، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو اور اپنے مولا کا مطیع ہو. ایسے کی پیروی کرنی. اگر ایسے کی پیروی کرو گے تو یقیناً ہم تک پہنچو گے. تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو ان کے اوپر وہ ہم تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر حجت ہیں. اور تاریخ نے ایسے علماء کو دیکھا کہ جنہوں نے مختلف وقت میں قوم کو نجات دی. ہندوستان میں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، تجارت ہی کرنے تو آئے تھے، حکومت کرنے تو نہیں آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے. بادشاہ سے تجارت کے رائٹس حاصل کیے اور دھیرے دھیرے اسی بادشاہ کو آخر میں قید خانے میں ڈال دیا. 200 سال کے اندر جہاں تاجر بن کے آئے تھے وہاں حاکم بن گئے. اسی طرح کی ایک پلاننگ ایران اور عراق کے لیے کی، بالکل اسی طرح کی پلاننگ. ہندوستان میں وہ مسالے خریدنے آئے تھے، ایران میں اس زمانے میں تمباکو بویا جاتی تھی. پورا معاملہ بادشاہ سے طے کیا کہ تمباکو کی ساری رائٹس ہمارے پاس آ جائیں. کون بیچے، کہاں بویا جائے گا، کس کو بیچنے کا حق ہے، کون خریدے گا، کون ریٹ طے کرے گا، کس بازار میں آئے گا، ساری رائٹس ہمیں مل جائیں، برٹش کمپنی کو مل جائے. اور بادشاہ نے اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دی. خبر کس کو ہوئی؟ مرجع وقت کو. کون ہے اس وقت مرجعیت کس کے پاس ہے؟ مرزا بزرگ شیرازی، سید حسن شیرازی کے پاس، جن کو مرزا بزرگ کہتے ہیں. آپ نے صرف ایک لائن کا فتویٰ جاری کیا. دیکھیے ہمارا مرجع جو ہے وہ 50 روپے اور 100 روپے کے لیے فتوے نہیں دیتا ہے، اور اس سے فتویٰ طلب بھی نہیں کیا جاتا ہے. وہ جب مصلحت دیکھتا ہے تو خود اعلان کر دیتا ہے. ایک لائن کی تحریر ہے جو آدھی عربی میں آدھی فارسی میں، سامرہ میں بیٹھے ہیں، بادشاہ ایران میں ہے، اصفہان میں ہے، یورپ میں اس نے اگریمنٹ سائن کیا ہے. مرجعیت وقت کے پاس یہ بات پہنچی ہے، ایک لائن کا جملہ لکھنا، الیوم. یہ الیوم بہت، یہی مرجعیت کی نظر. الیوم، آج. 10 سال بعد کا مطلب نہیں ہے ہمیں، 20 سال بعد مجھ سے مطلب نہیں ہے، 30 سال بعد، 50 سال بعد سے مطلب نہیں. اس وقت کی مرجعیت فیصلہ کرے گی. الیوم، آج. آج اس ماحول میں استفادے توتون و تمباکو، یہ فارسی جملہ ہے، در حکم محاربہ با امام زمان است. کسی بھی قسم کی تمباکو کا خریدنا، بیچنا، اگانا، پینا، استعمال کرنا آج امام زمانہ سے جنگ کے مترادف ہے. یہ جملہ لکھا. اثر کیا ہوا اس کا؟ پورے ایران اور عراق میں تمباکو کا ایک ایک کھیت جلا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا نے کہا تھا اگر ایسا فقیہ ہو تو وہ تم پر حجت ہے جیسے میں ان پر حجت ہوں.
تو اگر تمہیں معرفت حاصل کرنی ہے، کامیابی تک پہنچنا ہے، ہماری اطاعت کرنی ہے، تو ابھی اس کی اطاعت کرو تاکہ تم ہماری اطاعت کے لائق بن سکو۔ مرجعیت نے فتویٰ دیا، پورے ایران میں آگ لگ گئی، ایک ایک کھیت جلا دیا، ایک ایک گودام جلا دیا۔ یہاں ہمارے جیسے ہوتے تو ابھی تو اسٹاک پہ رکھا، یہ والا بیچ لیں، یہ تو اسٹاک، یہ تو آپ کے حکم سے پہلے خریدا ہے۔ نہیں، الیوم آج محاربہ ہے، اگر مطیع بنو گے تو کامیابی ملے گی۔ کیا اثر ہوا؟ بادشاہ کے اپنے دربار کا حقہ اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ بادشاہ سلامت دربار میں داخل ہوئے، حقہ طلب کیا، حقہ ہے ہی نہیں، کہ حقہ کہاں گیا؟ اب بیگم صاحبہ نے حکم کیا، انہوں نے پھینک دیا اٹھا کے۔ بلائے گئے، بیگم صاحبہ کو طلب کیا گیا، ملکہ کو طلب کیا گیا، حقہ کہاں ہے ہمارا؟ کہ وہ تو پھینک دیا ہم نے۔ کہ کیوں؟ کہ حرام ہے۔ کس نے حرام کیا؟ فقیہ نے، ہمارے مرجع نے حرام کیا۔ بادشاہ ہمارے جیسا تھا کوئی؟ وہ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ وہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ معرفت سے بھرا جملہ ملکہ نے کہا کہ وہ وہی ہے جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے، جس نے مجھے حلال کیا ہے اسی نے حرام کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تم پوچھ رہے ہو کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کا ایک صیغہ مجھے تم پہ حلال کر سکتا ہے، اس کا دوسرا صیغہ مجھے تم پہ حرام کر سکتا ہے۔ جو حلال کر سکتا ہے وہی حرام بھی کر سکتا ہے۔ اس ایک فتوے نے ایران اور عراق کو بچا لیا۔ جو حال، ورنہ جو حال ہندوستان کا وہ پاکستان، یعنی پاکستان تو تھا ہی نہیں، ہندوستان، پاکستان تو خود ہی سازش ہے استعمار کی، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہم ہی کو ہوا ہے۔ پاکستان بننے کا سب سے بڑا نقصان ہم کو ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو ہوا ہے، اس عزاداری کو نقصان ہوا ہے۔ ورنہ جو حال یہاں کا ہوا تھا وہی ایران و عراق کا ہوتا۔ بچا لیا کس نے؟ ایک فقیہ نے۔ اگر قوم فقیہ جو ہے مطیع مولا ہو، مخالفاً لنفس ہو، مخالفاً لہوا ہو، مطیع مولا ہو، اور عوام اپنے فقیہ کی بات کو تسلیم کرے، تو وہ فقیہ بھی کامیاب ہے، وہ عوام بھی کامیاب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گڑبڑ ہے، اگر فقیہ ایسا نہ ہو تو قوم کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ فقیہ ہو، قوم اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، وہ قوم بھی نجات نہیں پا سکتی۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے، فقیہ بھی ہو، قوم اس کی بات کو سننے اور ماننے کو تیار بھی ہو۔ اگر فقیہ ہوگا تو اس پہ پاس معرفت ہوگی، اگر فقیہ ہوگا تو اپنے امام کی نصرت کرے گا جس طرح بھی ہو۔ تاریخ نے عظیم فقہا کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنا خون جگر دیا ہے۔ وہ فقیر تھے جس نے احقاق الحق جیسی کتاب لکھی، تشیع کو پورے ہندوستان اور بر صغیر میں زندہ کر دیا، بچا لیا۔ قاضی نور اللہ تشتری جو آج آگرہ میں دفن ہے شہید، فقیر تو ہیں، خون جگر دے کر تشیع کو بچایا ہے۔ معرفت تھی، پورے ہندوستان کے قاضی القضات تھے، غیر منقسم ہندوستان کے قاضی القضات، یعنی چیف جسٹس۔ ہندوستان کی چیف جسٹس جیسی پوسٹ ہے اس وقت تاریخ میں نہیں ہے، پورے ہندوستان کے مطلقاً قاضی القضات تھے۔ بادشاہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ براعت کر دیجئے، آپ کہہ دیے میں نے نہیں لکھی ہے کتاب، آپ اپنے عہدے پہ باقی رہیں گے، مجھے بھی آپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔
لیکن جو مطیع مولا ہوتا ہے، اپنے نفس کا مخالف ہوتا ہے، ہوا اور ہوس کا پجاری نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایمان کے اوپر لکھی ہے کتاب، خلافت بلا فضل پہ لکھی ہے کتاب، حق امیر المومنین کو واضح کیا ہے، میری ایک جان جائے لیکن پوری قوم محفوظ ہو جائے، لہذا فقیہ شہادت کو قبول کرتا ہے، ولایت کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ ہے ہمارے فقہا، ان کی قدر ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ سارے مسائل حل کر دیے، اختلاف ہو کیا حل کیا حل کیا، اب دوسرا مرحلہ آیا ہے، اب مجتہدین کو ٹکرا رہے ہیں۔ اور اصل تو یہ کہ مجتہدین میں تو ٹکراؤ ہے نہیں، مقلدین لڑ رہے ہیں۔ گویا علیاذ باللہ ہمارے مجتہدین سیاسی پارٹیز ہو گئے کہ ان کے کارکن ان کو ماریں، ان کے کارکن ان کو ماریں، نہیں، فقہا میں جو اختلاف الرائے ہے وہ ان کے اجتہاد کی بنا پر ہے، اور اختلاف الرائے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشانی کا ہے، کیونکہ آپ اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنے کو مامور ہیں، جس کی مقلد ہے اس کی بات مانیے، دوسرے فقیہ نے کیا فتویٰ دیا ہے یہ اس کے مقلد کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں، جواب بھی نہ آپ کو دینا ہے نہ اس کے مقلد کو دینا، اس فقیہ کو دینا ہے۔ آسان نہیں ہے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے فقیہ کے اوپر اعتراض کرنا، کٹنگ کی چائے پی رہے ہیں اور فقیہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے فقیہ کتنی اہمیت ہے؟ رسالہ توضیح المسائل کھولیے، پہلے صفحے پہ ایک جملہ لکھتا ہے فقیہ کہ انشاءاللہ اس کتاب پر عمل کرنے والا بری الذمہ ہے، اور اس کے بعد اپنے نام کی اور مہر لگاتا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، حج آپ کر رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، خمس آپ دے رہے ہیں، صحیح اور غلط کا ذمہ دار وہ ہے کیونکہ فتویٰ اس نے دیا ہے۔ آپ کے عمل کی ذمہ داری کون ہے جو آج دوسرے کے عمل کی ذمہ داری لے، وہ بھی عبادت خدا کے سامنے۔ یہ جرأت فقیہ کے پاس کب آتی ہے؟ جب وہ مطیع مولا ہوتا ہے، جس مولا نے مجھے یہ اجازت دی ہے اسی مولا کی اجازت سے یہ مہر لگا رہا۔ یہ تو طے کہ تقلید کسی ایک کی کریں گے، آپ دو کی تو تقلید نہیں ہو سکتی، ایک کی ہوگی، لیکن اس سازش سے ہوشیار رہیے۔ ایک کی تقلید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی توہین کر سکتے ہیں۔ بھئی شہر میں 1000 ڈاکٹر ہیں، آپ سب کے پاس تو نہیں جائیں گے، کسی ایک کے پاس جائیں گے، ایک سے علاج کرائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شہر میں ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، یا ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یا وہ نسخہ رکھنے کا اہل نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو یہ ڈاکٹر سوٹ کرتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ان کو وہ ڈاکٹر سوٹ کرتا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو اس ڈاکٹر کو نااہل کہنے کا حق نہیں ہے، ان کو آپ کے ڈاکٹر کو نااہل کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک عام MBBS MD ڈاکٹر کو جب آپ کو حق نہیں ہے نااہل کہنے کا، تو 50 کتابوں میں اور 50 مختلف علوم میں ڈاکٹریٹ کرنے والے مجتہد پر اعتراض کرنے کا حق ہمیں کہاں سے مل جائے گا؟ آپ جس کے مقلد ہیں اس کی تقلید کریے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا مجتہد نہیں ہے، اس کا بھی احترام کریے، کیونکہ وہ بھی اجتہاد کر رہا ہے، اپنے مولا کی ہی خدمت کر رہا ہے۔ کتنا اہم ہے یہ فقیہ، اور یہ وہ فقیہ ہیں جنہیں ہم اور آپ فقیہ کہتے ہیں، اور اگر کسی کو حسین فقیہ کہہ دیں، اگر ہمارا فقیہ اتنی حجت رکھتا ہے، اتنا کمانڈ رکھتا ہے، اتنی جرأت رکھتا ہے، اس طرح صاحب ایمان ہے، تو جسے حسین فقیہ کہیں۔ حسین نے بہت لوگوں کو خط لکھے ہیں، بصرے کو خط لکھا، کوفے کے مختلف لوگوں کو خط لکھا، مکے میں لوگوں کو خط لکھا، مدینے کے کچھ لوگوں کو خط لکھا، مکے سے خط لکھا، راستے سے خط لکھا، کسی نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ بصرے کے کچھ لوگ ہیں
اور ایک وہ ہے جسے حسین نے خاص خط لکھا. مختلف کتابوں میں یہ خط موجود ہے، بڑے منابع میں تو نہیں ہے لیکن معالی سبتین وغیرہ میں ہے. ایک اور مسئلہ بھی آ گئی، یہ بات تو میں اشارہ کرتے چلوں. دیکھیں، پیغام اگر آپ اچھا دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے، لیکن خیال رکھیے کہ پیغام دیتے وقت خود سے کوئی غلطی نہ کر دیں. آج کل مثلا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک اپنے حساب سے اچھی سے اچھی ریل بن جائے. اس میں بھی ہدف یہ ہے کہ لائک زیادہ مل جائیں، شیئر زیادہ مل جائیں، ویو زیادہ مل جائیں، اور اس کو اچھا سے اچھا کرنے میں جو چاہیں کریں. تو سرکولیٹ ہو رہا ہے خط، حسین کا خط حبیب بن مظاہر کے نام. تو تاریخ میں موجود ہے خط، وہی لکھیے جو میرے مولا نے لکھا ہے. اپنے دل سے تحریر نہ بنائیے، کیونکہ اگر وہ تحریر آپ نے ایسے ہی بنائی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے منسوب کر دیا کہ یہ حسین کی تحریر ہے اور وہ حسین کی تحریر نہیں ہوئی تو وہ جھوٹ کی نسبت ہوئی امام کی طرف، ولو کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو. رمضان میں ہو تو روزہ چلا جائے گا. تو اتنا ہی لکھیے جتنا مولا نے لکھا. باقی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں زبان حال میں لکھیے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو امام حسین سے منسوب نہ کریے. حسین کی تحریر موجود ہے، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کو 2 لائنیں لکھی ہیں اس میں مولانا. اے حبیب، تمہیں رسول سے ہماری قرابت اور نسبت کا بہترین علم ہے، اور اے حبیب تم جوان مرد ہو اور آزاد ہو، ہماری نصرت میں اپنے آپ کو روکنا نہیں. جب پہلی عبارت میں فقیہ لکھ چکے ہیں تو اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر وہ فقیہ ہے تو اسے معلوم ہے کہ حسین کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اس میں تاریخ کو اختلاف ہے کہ حبیب بن مظاہر کب پہنچے ہیں کربلا، لیکن بعض منابع میں ہے کہ 6 تاریخ کے آس پاس، کیونکہ 6 تاریخ کو بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حبیب بن مظاہر نے بنی اسد کو جمع کیا، جو نینوا اور قادریہ میں یعنی کربلا سے نزدیک رہ رہے تھے، جن سے امام حسین نے زمین خریدی تھی. یہ بنی اسد ہے، حبیب بن مظاہر بھی بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو آمادہ کیا کہ وہ حسین ابن علی کے لیے نصرت کریں، اور تقریباً 100 لوگ اکٹھا ہوئے، اور اس کی خبر حسین ابن نمیر تک پہنچی کہ 100 لوگ بنی اسد سے حسین کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں. اس نے راستہ روک دیا، جنگ ہوئی باقاعدہ، کئی لوگ قتل ہوئے، کئی لوگ واپس لوٹ گئے. حبیب کسی طرح اپنے آپ کو امام حسین تک لے آئے. تو صرف خود کو نہیں لائے، کوشش کی کہ زیادہ لوگ لے کر. حسین نے کہا تھا کسی طرح میری نصرت میں دریغ نہ کرنا. حبیب نے ساری کوششیں کری. آپ علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں 2 تاریخ کو حسین پہنچے تھے کربلا، اور 2 ہی تاریخ سے حسین پر ناکہ بندی شروع ہو گئی تھی. آج 4 تاریخ گزر گئی محرم کی، یعنی شمر اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا میں آیا ہے، اور آتے ہی اس نے بسر سعد سے یہ کہا کہ حسین پر سختی کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ ریاست میرے حوالے کرو. ورنہ اب تک حسین اور ابن سعد میں کئی دفعہ گفتگو ہو چکی تھی. یہی وہ شقی ہے جس نے آتے ہی کہا کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے کیسے ہیں، دور کرو. حسین گھیرے جا رہے ہیں. 5 کو حسین ابن نمیر کا لشکر آیا، 6 کو ایک اور لشکر، 7 کو ایک اور لشکر. ہر لشکر کا آنا دشمن کی تعداد کو بڑھا رہا ہے. بعض منابع میں ہے کہ ایسے موقع پر ایک بار شہزادی نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھیا سارا زمانہ آپ کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں؟ یہاں پہ ملتا ہے امام حسین نے کہا نہیں، میرا بھی ایک چاہنے والا میری نصرت کو آئے گا.
دور سے گرد اٹھتی دکھائی دی، ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ جناب زینب سے امام حسین نے کہا یہ گرد جو اٹھ رہی ہے یہ میرے ساتھی کی ہے، میرے دوست کی ہے، میرے ناصر کی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے شہزادی کو خبر ہوئی کہ حبیب ابن مظاہر اسدی تشریف لائے ہیں، اپنی کنیز سے کہا، یا بعض روایت میں کہ امام حسین سے کہا کہ حبیب سے میرا بھی سلام کہہ دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب آئے، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، لوگوں سے معانقہ کرنا شروع کیا، حسین کی خدمت میں آئے، عرضداش کی، مولا جتنی جلدی آ سکتا تھا آنے کی کوشش کی، بنی اسد کے سواروں کو لے کے آنا چاہتا تھا، راستہ روک دیا گیا، میں اس طرح سے نصرت کے لیے نہیں آ سکا جیسے آنا چاہتا تھا، لیکن خود اپنی سواری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آ کر کسی نے آواز دی، ظاہراً فضہ نے کہا، حبیب تم کو مبارک ہو، زینب بنت علی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ روایت ملتی ہے حبیب ایک بار امامہ زمین پر پھینک کر کہنے لگے، اللہ اللہ، آل محمد پر وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام زادوں کو سلام کہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں حبیب ابن مظاہر اسدی تمام کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، کسی طرح حسین کی گردن خنجر کی دھار سے محفوظ ہو جائے۔ 8 کو بھی گفتگو کی ہے، 9 کو بھی گفتگو کی ہے، صبح عاشور بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے، کسی موعظے کا اثر نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، حسین کے انصار ایک ایک کر کے قربانی دینے لگے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شب عاشور جن لوگوں نے تقریر کی ہے ان میں ایک تقریر حبیب ابن مظاہر اسدی کی ہے، ایک تقریر تو حسین کے خیمے میں کی ہے، اور ایک تقریر اصحاب کے مجمع میں کی ہے۔ اپنے خیمے میں اصحاب کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا، دیکھو ہم انصار حسین ابن علی ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین زہرا کے بیٹے ہیں، حسین نواسہ رسول ہے، حسین حجت خدا ہیں، ہمارے اور تمہارے امام ہیں، حسین کے ساتھ بنی ہاشم ہیں، ہم بنی ہاشم سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم تم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو تم میں سے کوئی ایک باقی رہے اور بنی ہاشم کے کسی فرد پر آنچ آ جائے۔ اللہ اللہ، انصار حسین ابن علی، تاریخ گواہ ہے جب تک انصار میں سے کوئی ایک زندہ تھا بنی ہاشم پہ آنچ نہیں آنے دی، بنی ہاشم کی کسی فرد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ ظہر کا ہنگام ہے، صحابی نے آ کر کہا، مولا وقت نماز ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے اصحاب نماز کو بھی امام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، خواہش یہ ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لی جائے۔ حسین نے دعا دی، خدا تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، جاؤ دشمنوں سے مہلت لے لو، کہہ دو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے دشمنوں تک بات پہنچائی، جو جواب ادھر سے دیا گیا وہ میں ممبر پہ دوہرا نہیں سکتا، لیکن اتنا سخت جواب تھا، یہ جملہ تھا، حبیب ابن مظاہر کو برداشت نہیں ہوا، کہا آقا اب آپ نماز پڑھیے، میں اس کو دشمن کو جواب دیتا ہوں۔ حبیب میدان میں گئے، تلوار چلا رہے ہیں، بعض روایات میں ہے 62 آدھا کو فنار کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر کر حبیب کو قتل کرنے کی کوشش کی، کسی نے نیزہ لگایا، کسی نے تبر لگائی، کسی نے نیزے کا وار کیا، کسی نے تیروں سے چھلنی کیا۔ اب حبیب زمین کربلا پر گرے، ایک بار اپنے آقا کو آواز دی، اے آقا، اے فرزند علی، غلام کی خبر لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے روز عاشوراء حسین کے چہرے کا رنگ صرف 2 بار متغیر ہوا، ورنہ تاریخ نے لکھا کہ حسین کا چہرہ روز عاشوراء سرخ گلاب کی مانند تھا، جیسے جیسے قربانیاں ہو رہی تھی اس گلاب کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن 2 موقع ایسے آئے کہ اس چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک وہ موقع جب حبیب ابن مظاہر نے گر کر آواز دی، ایک رنگ آیا اور چلا گیا، حسین نے کچھ کہا نہیں، ایک کچھ جملہ نہ کہا، حبیب کے جنازے پہ صرف آئے۔ ایک یہ موقع تھا جب چہرے کی رنگت بدلی، اور دوسرا موقع وہ تھا جب ترائی سے ایک شیر
حیدر نے آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، کمر کو تھاما، عجیب جملہ کہا، قد کسرا ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب وہ آنکھیں جاگتی رہیں گی جو سکون سے سوتی تھی اور دشمن چین سے